تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں بھی محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن کے دوران شدید بارش ہونے کے پیش قیاسی کی ہے۔ اسی دوران ملی اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے اہم آبی ذخائر حمایت ساگر لبریز ہو چکا ہے۔ نتیجے میں اس کے 9 دروازے کھول دیے گئے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی سیوریج بورڈ کے مطابق شدید بارش کے نتیجے میں حمایت ساگر کے فل ٹینک سطح 1763.50 فیٹ ہوگی، جبکہ صبح 11 بجے یہ سطح 1762.95 فیٹ پر پہنچی تھی۔ دوسری طرف عثمان ساگر جس کی سطح 1790 فیٹ ہے، وہ بارش کے نتیجے میں 1785.30 فیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح عثمان ساگر کی پانی سے لبریز ہونے کے لیے 5 فٹ کی سطح باقی رہ گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چادر گھاٹ، موسارام باغ، اتاپور، ضیاء گوڑہ، راجندر نگر، بہادر پورہ، بنڈلہ گوڑہ جاگیر، نارسنگی، پھول باغ، ناگول کے مکینوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد اور اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاوہ میاں پور، چندرا نگر، نگم پلی، گچی باؤلی، مادھا پور، کونڈا پور، رائے درگم، بنجارہ ہل، جوبلی ہل، صنعت نگر، احسان نگر، ایرا گڈھا، امیر پیٹ، پنجا گٹا، بورا بنڈا، یوسف گوڑہ، ڈنڈی گل، ملم پیٹ، بہادر پلی، کوم پلی، جیڈی میٹلا، بالا نگر، سکندرآباد، الوال، جواہر نگر، کلکل گوڑہ اور ماریڈی پلی سمیت کئی مقامات پر موسلا دھار بارش سے شہریوں کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا ہے اور کئی مقامات پر ٹریفک جام کی ابتدا ہے۔ شدید بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور ٹریفک میں رکاوٹ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ نشیبی علاقوں پر پانی جمع ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ جی ایچ ایم سی کی ایمرجنسی ٹیمیں پمپ سیٹس اور مشنری کے ساتھ پانی نکالنے کے کام میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر ڈرینیج لائنیں ابل پڑی ہیں، جس سے سڑکوں پر کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک مزید بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے بھی اہم چوراہوں پر اضافی ملازمین تعینات کر دیے ہیں تاکہ ٹریفک جام سے نمٹا جا سکے۔ کئی رہائشی کالونیوں میں بجلی کی سربراہی متاثر ہوئی ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یوتھ کانگریس نے کہا ہے کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ثبوت کے ساتھ الیکشن کمیشن پر ووٹ چوری کا الزام لگایا ہے اور اگر کمیشن کو لگتا ہے کہ یہ الزام غلط ہے تو اسے ڈیجیٹل ووٹر لسٹ فراہم کرنی چاہیے۔ یوتھ کانگریس کے ترجمان ورون پانڈے نے چہارشنبے کے روز کہا کہ یوتھ کانگریس کا احتجاج راہل گاندھی کی قیادت میں جاری رہے گا اور جب تک الیکشن کمیشن ڈیجیٹل ووٹر لسٹ فراہم نہیں کرتا کمیشن کے خلاف تنظیم کا احتجاج جاری رہے گا۔ ورون پانڈے نے کہا کہ چہارشنبے کے روز بھی یوتھ کانگریس نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور اس کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف مارچ کیا اور کمیشن کے باہر ووٹ چور کمیشن کا بینر بھی لگایا۔ انہوں نے کہا یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ووٹ چور کمیشن کے بینر لگائے۔ دہلی پردیش یوتھ کانگریس کے صدر اکشے لکڑا نے یوتھ کانگریس کے کارکنوں کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اور گول ڈاک خانہ اسکوائر پر ووٹ چور کمیشن کے بینر لگائے ہیں۔ اکشے لکڑا نے احتجاج کرنے والے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو نام بدلنا ہمیشہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ملک میں جمہوریت کا خطرہ ہو رہا ہے یوتھ کانگریس نے الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ووٹ چور کمیشن کر دیا ہے۔ ووٹ کا حق جمہوریت میں عوام کی آواز ہے جسے بی جے پی حکومت اور الیکشن کمیشن دبانا چاہتی ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں اور کئی ذخائر آب سے پانی کا اخراج شروع کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کے اضلاع میں موجود ذخائر آب کے دروازے کھولتے ہوئے جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کا عمل شروع کیا جانے لگا ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے بیشتر ندیوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر مسلسل بارشوں کے نتیجے میں تالابوں کے پشتے ٹوٹنے کے سبب دیہی علاقوں میں پانی داخل ہونے لگا ہے اور کئی مواضعات کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ ذخائر آب میں تیزی سے جمع ہونے والے پانی کے اخراج کیے جانے والے اقدامات کے تحت عہدیداروں نے جرالہ پروجیکٹ کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کے اقدامات کیے ہیں، جبکہ سری سیلم ڈیم کے 6 دروازوں کو کھولتے ہوئے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا گیا۔ ناگرجنا ساگر کے 26 دروازے کھولتے ہوئے سری سیلم ڈیم سے بھی پانی خارج کیا جانے لگا ہے۔ پڑوسی ریاستیں کرناٹک و مہاراشٹر سے تیلگو ریاستوں کو پہنچنے والے بارش کے پانی کے سبب ان ذخائر آب کی سطح آب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، جسے دیکھتے ہوئے عہدیداروں نے مذکورہ ذخائر آب سے پانی کے اخراج کے اقدامات شروع کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ملحوظہ ذخائر آب کی سطح میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید دروازے کھولتے ہوئے پانی اخراج کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے میں موجود ذخیرہ آب حمایت ساگر سے بھی پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے اور 4 دروازوں کو 3 فیٹ تک کھولتے ہوئے موسی ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں موسی ندی کے بہاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور بارش کے سبب ندی کی سطح میں بھی اضافہ ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیدار نلگنڈا میں واقع موسا پروجیکٹ کے 5 دروازے کو کھولتے ہوئے اس پروجیکٹ سے بھی پانی کے اخراج کو یقینی بنا رہے ہیں، جبکہ عثمان ساگر کے دروازوں کو کھولنے کے سلسلے میں تاحال قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
حج 2026 کے لیے تلنگانہ سے 4288 عازمین حج کا انتخاب عمل میں آئے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے آج ممبئی میں آن لائن خلاء اندازی کا اہتمام کرتے ہوئے ملک بھر کے عازمین کا انتخاب عمل میں آیا۔ ریاستوں کو الاٹ کردہ حج کوٹے کے مطابق خلاء اندازی کی گئی اور منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے انتخاب کی اطلاع دی گئی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو جملہ 11,575 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ حج کوٹا 4,292 الاٹ کیا گیا۔ 65 سال سے زائد عمر کے 772 عازمین کا خلاء اندازی کے بغیر محفوظ زمرے میں انتخاب عمل میں آیا۔ 65 سال سے زائد عمر کی محرم کے بغیر درخواست دینے والی 2 خواتین اور 45 سال سے زائد عمر کی محرم کے بغیر زمرے میں 45 خواتین کا خلاء اندازی کے بغیر انتخاب عمل میں آیا۔ محفوظ زمرے میں تلنگانہ سے جملہ 840 عازمین کو منتخب کیا گیا۔ 3,453 عازمین کا انتخاب 10,918 عازمین میں سے خلاء اندازی کے ذریعے کیا گیا۔ تلنگانہ میں 7,465 درخواست گزار ویٹنگ لسٹ کے تحت شمار کیے گئے ہیں اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ویٹنگ لسٹ کی اجرائی کے بعد عازمین کو اطلاع دی جائے گی۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے منتخب عازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ 20 اگست تک حج مسافر کے ایڈوانس کے طور پر 1,52,300 روپے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ویٹنگ لسٹ کی منظوری کے بعد تلنگانہ سے روانہ ہونے والے عازمین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ویٹنگ لسٹ میں منتخب عازمین کی فہرست حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ میں پیش کی گئی ہے۔ یلاریڈی کے منڈل تاڑوائی میں آج بی جے پی قائدین کی جانب سے گھر گھر ترنگا ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر ریاستی پارٹی قائد پائلا یلاریڈی نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ چند سال سے وزیر اعظم نریندر مودی کے احکام پر گھر گھر ترنگا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے عوام میں دیش بھکتی کو اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر ریونت راؤ، لنگا راؤ، سنتوش ریڈی، گنگا ریڈی، تروپتی ریڈی، وینکٹ راؤ و دیگر موجود تھے۔ ضلع کلکٹر نظام آباد کی ہدایت پر بارش اور سیلاب کے خدشات کے پیش نظر عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے اور بروقت حفاظتی اقدامات کو مؤثر بنانے کے لیے خصوصی موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشق کے دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروس اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے عملے نے سیلاب یا زیر آب نشیبی علاقوں میں پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ طریقے سے نکالنے اور ریسکیو آپریشن کے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس موقع پر پولیس، میونسپل اور ریونیو محکموں سے تعلق رکھنے والے عملے نے بھی حصہ لیا۔ اسی طرز کی موک ڈرل نظام آباد شہر کے علاوہ اندلبائی، آرمود، بودھن اور بھیمگل میونسپل حدود میں بھی منعقد کی گئی تاکہ ایمرجنسی حالات میں فوری رد عمل کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اقدامات عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے منصوبہ بند اقدامات کا ایک حصہ ہے۔